روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ مسواک کے جو ریشے ہوتے وہ تھوک کے ذریعے حلق کے اندر داخل نہ ہونے پائے، بلکہ اچھی طرح مسواک کرنے کے بعد اپنے منہ کو جو ہے وہ پانی سے صاف کر کے جتنے بھی ریشے ہیں ان سب کو جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ جو ہے روزے کی حالت میں یہ یاد رکھیے گا یہ منع ہے، کیونکہ اس کے جو باریک ذرات ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے یہ انتہائی میٹھا بہت زیادہ، تو اس کے جو باریک ذرات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ حلق کے ذریعے پیٹ کے اندر ضرور جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے جو ہے یہ بچا جائے، اور اسی طرح جو منجن ہے، منجن کے بھی باریک ذرات جو ہے یہ تھوک کے ذریعے حلق کے اندر داخل ہوتے، لہذا علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں منجن کا بھی استعمال نہ کیا جائے، صرف اور صرف مسواک پر جو ہے وہ اکتفا کی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں تھوک وغیرہ نگل لے یا بلغم وغیرہ نگل لے تو اس کی کیا جو ہے وہ صورت ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو تھوک آتا ہے ہمارے حلق میں، یہ تھوک کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ ہمارے حلق کو یعنی ہمارے گلے کو تر رکھتا۔ آپ نے دیکھیے گا کہ اگر تھوک وغیرہ گلے میں نہ ہو تو جو حلق ہے یہ خشک کانٹے کی طرح ہو جاتا، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چبھنے لگتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، رب کریم نے جو انسان کے اندر رکھا کہ تھوک سے جو ہے ہمارا حلق جو ہے یہ تر رہتا۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنا تھوک جو ہے وہ حلق میں اتارے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض جو ہے روزہ دار آپ نے دیکھا ہوگا روزے میں بار بار تھوکتے رہتے، اب کیا ہوتا ہے کہ تھوک نکال کر ان کا جو حلق ہے گلا وہ بالکل خشک ہو جاتا اور روزہ بڑی تکلیف سے وہ گزارتے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں جگہ جگہ تھوکنے سے جو ہے وہ بچا جائے، اور جب کوئی انسان تھوکتا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو پھر وہ جگہ بھی نہیں دیکھتا، اور خاص طور پہ جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس جگہ مت تھوکیے تو ہمارے لوگ وہیں تھوکتے ہیں، یعنی ایسے ڈیٹ ہو گئی قوم کہ وہیں تھوکے گی، ہم نے تو یہیں تھوکنا۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ بورڈ لگے ہوں گے، اس بورڈ پر تھوکیں گے، اس بورڈ کو مٹا دیں گے، تھوکے جو ہے وہ پھینک کر، تو یہ ہمارا کام نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قبلہ روح تھوکنا یہ تو سخت قسم کا گناہ ہے۔ ہم راستے سے جا رہے ہیں، گٹکا کھانے والے، پان کھانے والے، آپ نے دیکھا ہوگا راستے سے بائک پر، کار میں، بس کے اندر جا رہے ہیں، جدھر جو ہے منہ میں تھوک آیا ادھر جو ہے وہ پچکاری مارنا شروع کر دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف یہ تھوکنا یہ ناجائز اور گناہ، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ کی طرف تھوکے گا، جیسے میرے پیٹھ کے پیچھے یہ کعبۃ اللہ کی سمت، اس طرف اگر کوئی تھوکے کعبۃ اللہ کی طرف تو فرمایا قیامت کے دن اس کے تھوک کو جمع کر کے اس کی پیشانی میں رکھ کر یہ بتایا جائے گا، لوگوں یہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں کعبہ کی طرف تھوکا کرتا، اس کا تھوک جو ہے وہ جمع کر کے اس کی پیشانی میں لایا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ راستے میں بھی پان یا کوئی گٹکا وغیرہ تھوکیں تو یہ احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی سمت نہ ہو، کعبۃ اللہ کا رخ نہ ہو، اور آپ کہیں کہ بھئی مولانا صاحب ہمیں تو تھوکنا ہے، اب کیا کریں، ہم کیسے وہاں ڈائریکشن معلوم کرنے جائیں کہ یہ کعبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے جو چہرے کو زمین کی طرف ایسے کر دیں، اپنے چہرے کو زمین کی طرف جھکا کر پھر تھوکیں، ورنہ آپ دیکھیے لوگوں کے تھوکنے کا انداز بھی ایسے کر کے تھوکتے ہیں، بھائی میرا کام تھوکنا، اپنے کپڑے بچاؤ یہ تمہارا کام ہے۔ یہ تہذیب کے جو ہے یہ خلاف ہے۔ صحیح طریقے سے جو آدمی اپنے چہرے کو نیچے کر کے اس طرح تھوکے کہ کسی کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں، کسی کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچے۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے اگر تھوک نگل لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مت کیجئے گا کہ بعض لوگ تھوک جمع کرتے ہیں، روزے کی حالت میں تھوک جو ہے منہ میں جمع کرتے ہیں، جب اچھی خاصی
تھوک جمع ہوتی ہے پھر اس کو نگلتے. تو اس کو علماء نے مکروہ تنزیہ کہا، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے. روزے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو تھوک آ رہا ہے اسے ہی جو ہے آدمی نگلتا رہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح حالت روزے میں کتنا ہی بلغم آپ کے منہ کے اندر داخل ہو جائے، کافی تعداد میں ہو، اگر آپ نے اسے نگل لیا حلق کے ذریعے روزے کی حالت میں، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح جو ہے کوئی شخص بائک پر جا رہا ہے روزے کی حالت میں، اچانک کہیں سے جو ہے وہ مکھی اڑ کر سیدھی جو ہے اس کے منہ میں داخل ہوئی اور حلق کے ذریعے پیٹ میں چلی گئی. لوگ پوچھتے ہیں کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص راستے سے جا رہا ہو یا پیدل بھی چل رہا ہو، ہوا میں کوئی مکھی مچھر وغیرہ اڑتے اڑتے اگر اس کے منہ کے ذریعے حلق میں چلا جائے تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر اس کے منہ میں مکھی یا مچھر آیا اور اس نے پھر نگل لیا جان بوجھ کر، اب جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اس سے جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر بلا ساختہ چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جان بوجھ کر اگر مکھی مچھر منہ میں گئی اور پھر اس نے حلق کے ذریعے نگل لیا تو اس سے جو ہے وہ روزہ عزیزان گرامی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں کہیں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی اور دھواں جو ہے یہ اٹھ رہا، یا کہیں کسی نے جو ہے وہ اگربتی جلائی اور دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا، تو اگر یہ دھواں ہمارے حلق میں چلا جائے ناک کے ذریعے، یا اگربتی کا دھواں یا آگ کا دھواں اگر حلق کے ذریعے اندر چلا جائے تو یاد رکھیے گا یہ خود بخود اگر چلا گیا، یعنی آگ لگی ہوئی تھی دھواں اٹھ رہا تھا، آپ وہاں سے گزرے وہ دھواں آپ کے حلق میں چلا گیا، آپ گئے کسی کی دکان پر دفتر پر، اگربتی پہلے سے ہی جل رہی تھی، دھواں جو ہے یہ بلند ہو رہا تھا، آپ کا روزہ تھا اور آپ کے حلق میں وہ دھواں چلا گیا، تو اس طرح جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر جان بوجھ کر کسی نے دھوئیں کو کھینچا، کہیں آگ لگی ہوئی تھی اس دھوئیں کو کھینچا، اگربتی جل رہی تھی اس دھوئیں کو اس نے کھینچا اور پھر وہ دھواں حلق کے ذریعے اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ جو ہے عزیزان گرامی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں عطر لگانا، لوگ خوشبو وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور بار بار ایسے سونگھتے بھی رہتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. روزے کی حالت میں خوشبو کا سونگھنا، روزے کی حالت میں عطر کا استعمال کرنا، روزے کی حالت میں عطر کا جو ہے یہ کپڑوں پر لگانا، پرفیوم کا لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے جو ہے وہ روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق جو ہے عزیزان گرامی نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.